یہاں کتاب کی جگہ پر الہدا آ گیا، وہاں پر کتاب آیا، یہاں پر الہدا آیا، اس لیے کہ یہ یہاں ہدایت کامل ہو گئی۔ اب اس کتاب کے بعد وہاں نوٹ کیجئے کیا الفاظ آ رہے ہیں، اس سے پتہ چلے گا دین حق اصل میں اس کا مترادف کیا استعمال کیا ہے قرآن مجید میں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب کے ساتھ ہم نے میزان اتاری۔ جو سرمایہ دار جاگیردار پہنچیں گے، وہ جو قانون ساز مقننہ ہے لیجسلیچر، جو وہاں پر پہنچیں گے قانون تو وہ بنائیں گے۔ قانون بناتے وقت عوام سے تو نہیں پوچھیں گے، قانون وہ بنائیں گے۔ جب وہ قانون بنائیں گے تو اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ آئل کمپنیاں اپنے مفاد دیکھیں گی، تاجر لوگ اپنا مفاد دیکھیں گے، جاگیردار لوگ اپنا مفاد دیکھیں۔ پاکستان میں چونکہ جاگیرداری نظام ہے، آج تک زرعی ٹیکس نافذ ہو سکا۔ ہمارا بڑا مقدس ادارہ ہے، ہمارے ملک کے محافظ ہیں، فوج ہے، وہ کپتان میجر تک پہنچتے ہیں، ان کو پلاٹ مل جاتے ہیں۔ اب کہنے کو قانون ہے، لیگلی ملتا ہے، لیکن کیا عدل بھی ہے؟ تو قانون علیحدہ شے ہے، عدل علیحدہ شے ہے۔ جب لوگ قانون بنائیں گے تو اپنے مفاد کو دیکھیں گے۔ ہاں، اللہ قانون جب دے گا تو وہ کسی کے مفاد کو نہیں دیکھے گا، سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ وہ مزدور کا بھی لحاظ کرے گا، سرمایہ دار کا بھی لحاظ کرے گا۔ وہ محنت اور سرمایہ کے درمیان توازن رکھے گا۔ کون رکھے گا؟ صرف اللہ رکھے گا۔ وگرنہ آپ سوچئے مزدور قانون بنائے تو سرمایہ دار کا بیڑا غرق کر دے گا۔ وہ تو چاہے گا سارا سرمایہ جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے مزدور صاحب کے پاس آ جائے گا، اور سرمایہ دار بنائے گا تو مزدور کا بیجا نکال اس کا خون چوسے گا، جیسے کہ چوس رہے ہیں آج۔ اسی طرح سمجھ لیجئے مرد اور عورت کا معاملہ ہے۔ مردوں کے پاس اختیار ہو تو عورت پاؤں کی جوتی بنے گی، اور عورتوں کے پاس اختیار ہو تو مردوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ان دو کے درمیان دیکھیے کتنا نازک معاملہ ہے۔ چلے مزدور تو کوئی کوئی ہوگا نا، ہر آدمی مزدور نہیں ہوتا۔ اسی طرح سرمایہ دار کوئی کوئی ہوگا، ہر آدمی سرمایہ دار نہیں ہوتا۔ لیکن ہر آدمی یا مرد ہے یا عورت ہے۔ اب ان کے درمیان توازن کیسے قائم ہوگا، اعتدال کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں جی میانہ روی ہونا چاہیے، اعتدال پسندی ہونی چاہیے، لیکن اعتدال پسندی ہونی تو چاہیے، اعتدال کرے گا کون؟ وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، جس نے عورت کو بھی بنایا ہے اور مرد کو بھی۔ بلکہ مرد اگر چاہے بھی عدل کرنا، وہ عورت کی نفسیات، اس کے جذبات، اس کے احساسات کو تو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسے کیا معلوم وہ کیسے سوچتی ہے، اس کے جذبات اور احساسات کیا ہے؟ اور عورت چاہے بھی عدل کرنا تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ کون کر سکتا ہے؟ جس نے دونوں کو بنایا اور دونوں سے اس حد تک باخبر ہے جتنے وہ اپنے آپ کو خود نہیں جانتے۔ یہ جو عدل ہے اس کو قرآن مجید نے میزان کہا ہے، یہ دین حق ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین حق لے کر آئے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ہے اصل میں نوع انسانی کے لیے خیر کثیر۔ دین حق کا بس میں صرف ایک جھلک آپ کو دکھا دوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے میچور ہو گیا یہ دین، پوری طرح اپنی جولانی پہ آ گیا، آپ دنیا کی آج کی کسی ویلفیئر سٹیٹ کا مقابلہ ریاست مدینہ سے نہیں کر سکتے۔ خلیفہ اس حد تک فکر مند ہے اپنی رعایا کے بارے میں کہ لوگوں کا بھوکا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کتا بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے ہوگا۔ آپ سوچیں کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ، کوئی ذمہ دار اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہو تو لوگوں کو اس سے بڑا سہارا اور کیا ہو؟ علاج معالجے کا معاملہ میں اس کی بھی ایک مثال آپ کو بتا دوں۔ آج تو لوگ رل جاتے ہیں اسپتالوں میں، اور ہمارے سربراہوں کے پروٹوکول کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ بچے رکشوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک رات اسی طرح گشت پر تھے تو ایک گھر کے اندر سے کراہنے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ کوئی خاتون ہے، اکیلی ہے اور درد ذہ میں مبتلا ہے۔ اب حضرت عمر کیا کیا انہوں نے؟ وہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا۔ اب شاید اس سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کی بیوی کون ہے؟ خاتون اول ہیں۔ اب سمجھ میں آئے گا۔
प्रोटोकॉल का अंदाजा लगाइए ना। हमारी खातून अव्वल के लिए जहाज मुल्तान जाता है, खातून अव्वल है, अपनी बीवी को साथ लिया और उस खातून की यानी दाइया का काम आके हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया ने किया। ये है असल में वो मीजान, और इसके एतबार से समझिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का रहमतुल लिल आलमीन होना सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं, बल्कि ये वाकया भी आपको सुना दूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो इराक के दौरे पर आए, जो मुख्तलिफ सूबे थे उनका दौरा भी करते थे। सड़क से गुजरते हुए देखा कि एक शख्स भीख मांग रहा है। अब ये बड़ी अजीब बात है, वेलफेयर स्टेट हो और कोई बंदा भीख मांगे। गवर्नर से पूछा ये भीख क्यों मांग रहा है? उसने कहा ये गैर मुस्लिम है, बूढ़ा हो गया है, भीख मांगता है, अब गैर मुस्लिम हो गया। हजरत उमर ने फरमाया बड़े जुल्म की बात है, जब तक ये जवान था हम इससे खराज लेते रहे, अब जब ये कुछ करने के काबिल नहीं रहा तो हमने इसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। गैर मुस्लिम, उसका वजीफा जारी हो गया, रहमतुल लिल आलमीन। तो एक ऐसा निजाम देकर गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे जहान वालों के लिए रहमत पर मबनी था। उसके लिए उसमें हर एक के लिए इंसाफ था और इंसाफ मिलता था। ये दो बातें अलग हैं। एक निजाम का मबनी पर इंसाफ होना बिल्कुल अलग बात है। जमहूरियत मबनी पर इंसाफ निजाम ही नहीं है। इसको इकबाल ने कहा था, देवे इस्तिबदाद जमहूरी कबा में है पाए को। इस्तिबदाद का द्यो, जबर का द्यो, जमहूरी लबादा पहन के आ गए। तुम समझते हो ये आजादी की है नीलम परी? तो ये अदल वाला निजाम ही नहीं, वो निजाम सिर्फ दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आप समझिए कि ये खैर है अगर किसी के पास नो इंसानी के लिए, तो वो इस उम्मत के पास है, और ये चीज इस उम्मत के अंदर से निकली नहीं। ये ख्याल इस उम्मत के अंदर हमेशा रहा। दूसरी तरफ जो ताकत दुनिया में वजूद में आई आज से 400 बरस पहले, उससे पहले मुसलमानों का इक्तिदार था ना। यूरोप का उरूज जो शुरू हुआ आज से 400 बरस पहले शुरू हुआ है। वो बुनियाद ही में मजहब दुश्मनी है। सिर्फ मुसलमान दुश्मनी ही नहीं, उनका तो शुरुआत हर किस्म के मजहब की दुश्मनी से शुरू हुई। प्रोटेस्टेंट्स क्या मतलब हुआ? वो पादरियों के खिलाफ प्रोटेस्ट है उनका, कलीसा के खिलाफ उनका प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्टेंट्स हैं और आजाद ख्याल हैं। उनके जो रसूल उनको वही दे के गए हैं वो ये कि तुम बंदर की औलाद हो। ये हजरत मसीह की तालीम तो नहीं थी, ये तो डार्विन ने सिखाया उनको। फ्राइड ने उनको बताया कि बस सेक्स इंस्टिंक्ट की जब तक तस्कीन न हो, सोसाइटी के अंदर से जो बेचैनी है वो खत्म नहीं हो सकती, ज्यादा सेक्स फ्री सोसाइटी हैवान बना दिया ना। ये शर, जैसे कि कुरान मजीद कहता है शैतान की अगर पैरवी करोगे तो वो तुम्हें बेहयाई और बुराई सिखाए, उसके कामल मजर। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करें, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। वो तो खुदकुशी कर चुके, उनका खानदानी निजाम दरम बरम हो चुका है। अब वो पूरी दुनिया में उन्हें अगर कोई नजर आ रहा है तो ये उम्मत नजर आ रही है। और अल्लाह की तरफ से हालात भी ऐसे बने। अब ये बिल्कुल जैसे फिरौन के हाथों मूसा की परवरिश हुई। उसने कितनी कोशिश की कि वो बच्चा मारा जाए, जिसके बारे में नजूमियों ने बताया कि तेरी हुकूमत खत्म करेगा। अल्लाह ने ऐसा कोई अकल के ऊपर पर्दा डाला, एक बच्चा कितने मशकूक अंदाज में उसके हाथ लगा। आप जरा सोचिए कितने गैर मामूली अंदाज में उसको तो पहले ही चौकन्ना हो जाना चाहिए, यही वो होगा। लेकिन मत मारी गई, उसको उठाया घर में लाके पाना। यही मामला इनके साथ हुआ। ये हमेशा जहाद से डरते रहे, हमेशा डरते रहे। शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो उन्हें माल्टा में जाके कैद कर दिया रेशमी रुमाल तहरीक के सिलसिले में, तो वहां जो उनका कमांडेंट था उसके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात बन गए। तो उससे उन्होंने कहा कि ये देखो भाई, तुम हमारी खिलाफत के पीछे क्यों पड़ गए हो? खुद कहते हो ये तुर्की यूरोप का मर्द बीमार है, तो ये जो रहा सहा कुछ हमारा भ्रम है इसको रहने दो भाई, इसको क्यों खत्म करते हो? तो उसने कहा मौलाना इतने भोले ना बनिए,
آپ کو بھی خوب پتا ہے کہ یہ گیا گزرا خلیفہ بھی اگر اعلان جہاد کر دے، یہ ہے مصیبت، یہ گیا گزرا خلیفہ بھی اگر اعلان جہاد کر دے تو پوری دنیا کے مسلمان اس کی پکار پر لبیک کہیں گے، اس لیے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ تو ان ہر دور میں، یہ 1920 کی بات ہوگی یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو وہ ہر دور میں جہاد سے ڈرتے رہے، اس کے باوجود عجیب بات، اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے کام جو ہے وہ کافروں سے بھی لے لیتا ہے۔ یوسف کو پہنچانا چاہتا تھا مصر، یوسف کے بھائی جو یوسف سے ضد کرتے تھے انہوں نے جا کے کنویں میں ڈالا تو یوسف مصر پہنچا نا علیہ السلام۔ یہی معاملہ ہوا کہ روس کے مقابلے میں جہاد کا پروپیگنڈا خود امریکی ڈالروں کے ذریعے سے ہوا، جس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ امریکی ڈالر 1 اور پیٹرو ڈالر 2، سارا جہاد اسی پہ تیار۔ اگرچہ کہ افغانیوں نے اپنی جدوجہد اپنے بل بوتے پہ شروع کی، یہ بات بالکل غلط ہے کہ افغانیوں کو اٹھایا انہوں نے تھا، نہیں، افغانی جب خود کھڑے ہو گئے، امریکہ کو نظر آ گیا کہ گھوڑا ہے طاقتور، اس نے اپنے ڈالروں کا منہ کھول دیا، اور پھر ہمارے لوگ بھی ملوث ہو گئے، اور یہاں بھی ہماری فوج کے اندر بھی ایک جہاد کا جذبہ پہلے بھی ضرورت تھی ہماری، اس کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے کام ہے، ہمیں دشمن ایسا عطا کر دیا کہ ایک طاقتور فوج بھی چاہیے، اور چونکہ اسباب کی دنیا میں ہمارا دشمن ہم سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، لہذا اس فوج کے اندر ہر دور میں جہاد کا جذبہ بھر کے رکھنا بھی ضروری ہے، نہیں تو لڑو گے کیسے؟ ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے اگر پھٹنا ہے تو شہادت کا، آج جن پر ہم گلہ کرتے ہیں کہ وہ جناب لوگوں کو جنت پہنچانے کا ٹھیکہ دیتے، تو ہم نے بھی تو سرٹیفکیٹ دیے نا کہ جیسے بھی ہو، خار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، وڑ جاؤ ٹینک تھلے گولا بن کے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہماری مجبوری ہے، لہذا ہم نے اپنی اس مجبوری کے تحت، اور امریکہ نے اپنے پاگل پن میں اس نے وہ کام کر لیا، موسیٰ پال لیا، موسیٰ پل گیا۔ اب جب پل گیا تو اچانک پتہ چلا کہ یہ تو مصیبت ہو گئی ہے۔ اب امریکہ نے تو یو ٹرن لے لیا، ہمارا یو ٹرن پھنسا ہوا ہے۔ ہم نے کہنے کو، وہ امریکہ کو کہتے ہیں ہم یو ٹرن لے رہے ہیں، گیر پھنس گئے ہیں، اس لیے کہ ادھر ہندوستان آ گیا۔ جب ہندوستان وہاں پہ آ گیا تو ادھر اگر ہم طالبان کو لوز کرتے ہیں، وہ ہمارا ایسٹ ہے، ان کو اگر ان سے بالکل ہی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو افغانستان ہندوستان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو مشرق مغرب دونوں غیر محفوظ، تو مجبوری بن گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ موسیٰ کی پرورش کا سامان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، یہ کوئی ہماری نیک نیتی بہرحال اس میں نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، علیحدہ معاملہ ہے۔ اب یہ فورس در حقیقت کس کی تیار ہو رہی ہے؟ یہ جو وادی دور و دراز ہے، اس وادی دور و دراز میں اللہ تعالیٰ کسی اس قائد کی فوج کو تیار کر رہا ہے جس نے ابھی آنا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ان لوگوں کا جو بھی دینی شعور ہے وہ اس سطح کا نہیں ہے، آج کی جدید دنیا سے تو کوسوں دور، پریمیٹیو ایج میں رہنے والے۔ افغانستان میں تو آپ کسی جدید ریاست کا کوئی تصور ہی نہیں، وہاں کوئی بینک ہی نہیں تھا، اسلامی نظام آپ کہتے ہیں ہم لے آئے ہیں، وہاں بینک ہی نہیں تھا، اسلامی حکومت ضرور قائم ہو گئی تھی، ایک حد تک ایک اسلامک رجیم آ گئے، اسلام پرست لوگ آ گئے تھے۔ سسٹم کیا ہوتا ہے، آج کے دور کے سسٹم کے تقاضے کیا ہیں، اس کا پورا وہ جو اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر کیا ہے، اسٹیٹ کرافٹ کیا ہے، اس کی تو ان کے وہموں، ان کے سان گمان میں بھی نہیں تھا، وہ دور صحابہ کے لوگ ہیں۔ آج کے دور کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ان کے بس سے بہت حد تک ان کے تصورات ہی سے باہر تھے، اگرچہ کہ انہیں موقع ملتا تو پھر آہستہ آہستہ انہیں آنا تھا، وہ بڑھ رہے تھے، چیزیں ان کے سامنے آ رہی تھیں، جوں آ رہی تھیں یوں سیکھ رہے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو پھر موقع نہیں دیا گیا۔ اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہم سمجھ لیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس کے لیے ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، یہودیوں نے ہر دور میں انبیاء کو تو قتل کیا ہی کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ وہ واقعہ تو مشہور ہے، زہر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پر جادو کیا گیا، حضور پر اوپر سے ایک دفعہ بڑا پتھر گرا دیا گیا کہ آپ اس کے نیچے بالکل پس کے رہ جاتے، وہ تو اللہ آپ کو بچاتے رہے۔ لیکن ایک رائے میں نے آپ کو سنائی تھی، یہ بھی ایک اسکالر ہیں، ان کی رائے ہے اور بڑی وزنی رائے ہے، کہ جو ابراہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا یہ اسی سال حملہ ہوا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے،
اور یہودیوں کو معلوم تھا، ان کے بڑوں کو، جو ان کے چوٹی کے شیاطین ہیں. جیسے آج ناسٹروڈیمس نے بہت سی پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں علم العادات کی بنیاد پر، تو علم العادات تو ایجاد ہی یہودیوں کی ہے، جو در حقیقت انہوں نے تورات کی بہت سی پیشن گوئیوں کو کوڈیفائی کر کے رکھا ہوا ہے علم العادات کی صورت میں. چنانچہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت اور جگہ دونوں معلوم تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے یہ چاہا کہ ایک عمومی فساد برپا کر کے وہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے ہی کو ختم کر دیا جائے. یہ ایک رائے ہے. میں صرف اس میں اضافہ، یہ میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ وہ اگر افغانستان آئے ہیں تو ہم مسلمانوں کو اتنا نہیں معلوم کہ مہدی کی فورس نہیں یہاں سے جائیں گے جتنا یہودیوں کو معلوم ہے، جتنا شیطان کو معلوم ہے، جتنا شیطانوں کے ایجنٹوں کو معلوم ہے. میں ایک روایت آپ کو سنا دوں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور نے فرمایا کسی یہودی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور کوئی یہودی کہیں بھی پناہ لے گا، یہاں تک کہ کسی پتھر کے پیچھے بھی اگر چھپے گا، وہ پتھر پکارے گا عبداللہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مارو. البتہ ایک درخت ہوگا، اس درخت کا نام حضور نے بتایا غرقد. وہ غرقد کا درخت ایسا ہوگا کہ اگر یہودی اس کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ نہیں بولے گا. اور آپ معلوم کروا لیجئے آج یروشلم میں سب سے زیادہ پلانٹیشن غرقد کی ہو رہی ہے. ہم مسلمانوں کو اس حدیث کا پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ شیطان اور اس کے ساتھی ہیں، جب شیطان اسٹریٹجی بناتا ہے تو وہ اللہ کی اسٹرینتھ دیکھتا ہے نا، وہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حملہ کدھر سے کرنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے، تو اس کے توڑ کے لیے بھی شیطان پلاننگ کرے گا. تو وہ جو اس کی فورسز ہیں ان کے لیے وہ یہ سارا اہتمام کر رہا ہے. تو کیا یہ انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ مہدی کا لشکر کہاں سے آنا ہے؟ اگر یہ معلوم ہے کہ ہمیں غرقد کا درخت بچائے گا تو یہ معلوم نہیں کہ مہدی کا لشکر کہاں سے آنا ہے. اس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. اور اقبال نے اسی کو پھر شعر کے پیرائے میں بیان کیا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اب اس میں چاہتا ہوں ذرا آپ پاکستان کو بھی لے آئیں، پھر ہم آگے چلیں گے. افغانستان تک تو بات میں نے آپ کو پہنچا دی، اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ افغانستان کو صرف افغانستان کی حد تک نہ رکھیے، بلکہ فطری طور پر پاکستان اور افغانستان ایک ہی جغرافیائی وحدت ہیں، ایک ہی وادی ہیں. اور یہ بات پھر میں کہتا ہوں کہ کسی دینی حلقے کی طرف سے نہیں آئی، یہ تو اعتزاز احسن بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری وادی در حقیقت وادی سندھ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام یہ دریا چل کر سندھ میں ہی گرتے ہیں، وادی تو بنتی ہی اسی سے. اب میں چاہتا ہوں کہ اب ذرا پاکستان کی طرف آئیے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایلیٹ کلاس کو بھول جائیے. یہ ہمارے بیوروکریسی ہے، یہ ٹاپ براس فوجی قیادت ہے، یہ ہمارے سیاستدان ہیں، یہ تقریباً آپ چلیں کوئی 50 لاکھ لوگ جو ہیں، ذرا ان کو تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے ہٹا دیں. میں باقی پاکستان کو دیکھیے. سب سے پہلے یہ پاکستان اپنے پیچھے 400 سال کی ایک نظریاتی تحریک رکھتا ہے، ایک علمی ورثہ ہے. دیکھیے دنیا میں جن اصولوں پر قومیں بنتی ہیں ان میں سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا رنگ ایک نہیں ہے. پاکستانیوں سارے پاکستانی گورے نہیں ہیں یا کالے نہیں ہیں. ہماری نسل ایک نہیں ہے. کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے. ہماری زبان ایک نہیں ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے. اسی طرح یہ جو پاکستان اس وقت ہے، یہ جغرافیائی طور پر بھی کوئی ایسی وحدت نہیں ہے کہ جو جیسے چائنا ہے وہ ایک خاص ایریے میں واقع ہے، یا جیسے کشمیر ہے. کشمیر پر کوئی بھی قبضہ کر لے، کشمیر ہے، پرانا چلا آ رہا ہے، کوئی اس کی ایک تاریخ ہے بہت پرانی. اس اعتبار سے پاکستان کی نہ کوئی پرانی تاریخ، نہ بلکہ یہ کہ یہ تو ہمارے دریا ادھر سے آتے ہیں، ہمارے پاس پہنچتے ہیں انڈیا سے گزر کے بہت سے. تو اس حوالے سے پاکستان کے پاس کوئی ایک وجہ بھی ایک قومیت کی نہیں ہے جو دنیا میں باقی قوموں کے پاس ہوتی ہے. یہ بات غلط طور پہ کہی جاتی ہے کہ دنیا میں 2 ملک مذہب کی بنیاد پر بنے، ایک اسرائیل اور دوسرا پاکستان. نہیں، اسرائیل نہیں، اسرائیل تو نسل کی بنیاد پر بنا. یہودی ایک نسل ہے. صرف ایک ملک ہے، صرف ایک ملک کل دنیا میں جس کا نام پاکستان ہے،
جو اپنی اس نظریاتی احساس پر بنا کہ جس کے بانی صرف علامہ اقبال اور قائد اعظم نہیں ہیں. علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس نظریے کو اپنے وقت کی علمی سطح پر پیش کیا، وگرنہ یہ نظریہ اپنی 400 سالہ تاریخ رکھتا ہے مجدد الف ثانی سے لے کر پاکستان کے قیام تک. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. یہ خیال کہ ہندوستان ایک متحد طاقت بنے، ہندوؤں کو پہلے نہیں آیا، پہلے مسلمانوں کو آیا تھا. اکبر دی گریٹ کو، اکبر اعظم جو تھا، یہ خیال پہلے اس کو آیا. ہم حکمران تھے، اکبر مسلمان حکمران. وہ سمجھ گیا کہ یہ ہندوستان اس وقت تک دنیا کی سطح پر کوئی اہم رول ادا نہیں کر سکتا جب تک سارے ہندوستانی یکجان نہ ہو. یکجان مذہب کی وجہ سے نہیں ہو سکتے، یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے. لہذا سب سے پہلے کوئی ایک رنگی پیدا کرو، ان کے اندر یکسانیت ہو. یہ دین الہی کے پیچھے یہ پولیٹیکل سٹریٹجی تھی جو اکبر کے دماغ میں آئی. اب ظاہر ہے اسے آئیڈیا ہی آ سکتا تھا، وہ ان پڑھ آدمی تھا. اس کی اس نظریے کو یا اس خیال کو علمی رنگ اس وقت کے جو بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے علماء، دانشور تھے، انہوں نے دیا. اور مسجد مندر ہکڑو نور، اور اس کو سپورٹ مل گئی اصل میں ایک جو نظریہ ہے، نظریہ وحدت الوجود، جس کے خالق کہا جاتا ہے ابن عربی ہیں، اور ہمارے بہت سے مجددین بھی اس نظریے کی مختلف شیپیں اس کو مانتے ہیں. دوسری طرف ایک نظریہ ہے ہندوؤں کے اندر ہماوست. یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، لیکن جس آدمی کو سمجھ نہ ہو وہ دونوں کو ایک سمجھ بیٹھتا ہے. تو اس ہماوست اور وحدت الوجود کی معجون مرکب بنا کر اکبر کے جو شاہکار تھے، اس کے اپنے ابو الفضل اور فیضی، انہوں نے دین الہی ایجاد کر لیا. اب اس کے مقابلے میں ظاہر ہے وہ صوفی ازم کے تھرو وہ گمراہی آ رہی تھی کہ شریعت کی کیا ضرورت. اصل میں جدا ہوتا ہے مسلمان اور ہندو شریعت کی بنیاد پر. جب میں شریعت کی پابندی کروں گا، نماز پڑھوں گا، ہندو نہیں پڑھے گا. میں داڑھی رکھوں گا، وہ نہیں رکھے گا. فرق تشخص علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے. اس شریعت کا کانٹا کو نکالنے کے لیے وہ سارے ہماوستی نظریات لائے گئے اور کہا گیا کہ بس دل میں اللہ کو یاد رکھو اور اللہ سے دلی تعلق رکھو، باقی یہ شریعت کا تکلف کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنی ہوتی ہے ذکر کے لیے. ذکر اگر آپ کو ویسے ہی حاصل ہو گیا تو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. یہ تھا وہ سارا چکر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اب یہ دیکھیے دو قوموں کو ایک بنانے کا چکر تھا. اب جب کھڑے ہوئے مجدد الف ثانی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اتباع سنت اور اتباع شریعت کے بغیر کوئی صوفی ہو نہیں سکتا. اصل میں یہی وہ بات ہے جس کو بڑی خوبی سے بعد میں بیان کیا گیا نا، کہ اگر کوئی کسی شخص کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھو، اتنی بڑی کرامت اس سے صادر ہو رہی ہو، لیکن اگر تارک سنت ہے ولی نہ سمجھنا. تو در حقیقت مجدد الف ثانی نے مسلمانوں کا جداگانہ تصور پیش کیا. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کی شریعت علیحدہ ہے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوں گے، نہ کہ ہندو فلاسفہ سے. تو یہ مجدد الف ثانی. اس کے بعد پھر اصل میں مجدد الف ثانی ہی کی تعلیمات کا ظہور ہے جو اورنگزیب عالمگیر کی صورت میں ہوا ہے. ایک آتا ہے مورلائزر، اخلاقی تعلیمات دیتا ہے، جس طرح کے شخص کا وہ تصور پیش کرتا ہے اس طرح کا کردار 2-3 نسلوں کے بعد آئے گا. اقبال کے شاہین جا کر اب سامنے آ رہے ہیں. اقبال کے دور میں تو یہ شاہین نہیں تھے. تو اسی طرح مجدد الف ثانی نے جس مسلمان کا تصور پیش کیا تھا یا حکمران کو جیسا ہونا چاہیے، وہ اگر پھر ظاہر ہوا ہے تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی کی صورت میں ظاہر ہوا. بہرحال یہ مجدد الف ثانی. اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. پھر آپ دیکھیے خلافت دنیا میں ختم ہو گئی، کہیں تحریک نہیں چلی. تحریک چلی تو کہاں چلی؟ ہندوستان میں چلی. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. تحریک شہیدین، خالص اسلام کے لیے جہاد. اس میں کوئی ملک کا معاملہ نہیں تھا. اور ایسے متقی پرہیزگار لوگ کہ دور صحابہ کے بعد اس کی جو جھلک اگر ایک جماعت کی نظر آتی ہے تو وہ تحریک شہیدین میں نظر آتی ہے. کہاں پہ ہے یہ؟ پھر اس کے بعد علامہ اقبال جیسی شخصیت، پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسا مبلغ،
پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مصنف، اور ابھی جن سے ہم جدا ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد، جس طرح وہ قرآن مجید بیان کرتے تھے، پوری دنیا میں جو تہلکہ مچا اس کا ہے۔ اب اس لیول کی شخصیات اس درجے میں باقی عالم اسلام میں تو نہیں ہے، اگرچہ کہ مصر میں کچھ لوگ ہیں، لیکن ذرا آپ گہرائی میں جائیں تو انہوں نے خوشہ چینی یہاں سے کی ہے۔ انہوں نے عربی زبان میں وہی لٹریچر تخلیق کیا ہے جو اردو زبان میں ہندوستان میں پہلے تخلیق پا چکا تھا، وہاں پر بھی وہ فکر ہندوستان سے گیا۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو اگر نہیں سمجھ تو میں پھر ایک یہودی کا قول آپ کو سناتا ہوں، بن گوریان، نام سنا آپ نے؟ یہ گویا ان کا قائد اعظم ہے۔ 67 میں جب عربوں سے اسرائیل نے فتح حاصل کر لی، جنگ جیت گیا، تو فرانس میں انہوں نے جشن منایا۔ اس جشن سے جب خطاب کیا بن گوریان نے تو اس نے کہا ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں، اب ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے خطرناک ملک پاکستان ہے۔ اور اس کی دو وجوہات اس نے بیان کی، ایک پاکستان کا علمی ورثہ، پاکستان کا علمی ورثہ، اور نمبر دو پاکستان کی فوج۔ اور یہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے ایک روسی سفارتکار کے حوالے سے کہ روس اور امریکہ اس معاملے میں ایک ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا ہے، اور کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار کی لت ڈالنا۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم اپنا وزن جو بھی کر رہے ہوں شیطان کی آنکھ سے دیکھیے تو ہمارا کوئی وزن بنتا ہے۔ ایک ہمارا وہ علمی ورثہ، پھر ہمارا وہ جذبہ جو تمام تر کوششوں کے باوجود تاحال زندہ ہے۔ میڈیا پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ذہن سازی کرنے کے لیے، پھر بھی قادری پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج میرا خیال ہے ریفرنڈم کروائیں تو اس ملک میں 96% لوگ کہیں ہمیں شریعت کا نظام چاہیے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کبیر واسطی صاحب کا مضمون جنگ میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ جو جس طرح کی جمہوریت ہم دیکھ رہے ہیں اس سے وہ انتہا پسندی اچھی ہے جو افغانستان میں تھی۔ تو اگر شیطان سے کہلوایا اقبال نے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، تو آپ دیکھیے اس امت کے اندر وہ سب سے زیادہ خطرہ پوٹینشلی کہاں ہے؟ اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب اگلی بات سمجھیے۔ پاکستان جیسے ملک کا دیکھیے کرپشن جہاں راج کرتی ہے، کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتا ہے۔ حکمرانوں کو کہتے ہیں، خود ایک امریکی سفیر نے کہا تھا یہاں سے جب واپس گیا تو اس نے کہا پاکستان کو جو لوگ چلاتے ہیں وہ امریکہ میں ایک یوٹیلیٹی سٹور نہیں چلا سکتے۔ وہ بھی اس نے بڑی بات کہی ہوگی۔ یہ ملک اور ایٹمی پاور دنیا کی سب سے زیادہ یوں سمجھے جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے وہ آپ نے حاصل کر لی۔ اب آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ معجزے سے کم تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر میزائل ٹیکنالوجی، یعنی کہتے تو وہ تجربہ اس کا نہیں کرتے اس لیے کہ پھر وہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست کنفرنٹریشن شروع ہو جائے گی۔ آپ نے 3000 سے اوپر کر لیا تو کس کے لیے کیا؟ آپ کا دشمن تو انڈیا ہے، چلیں کوئی 1800 والا کر لیں، 1200 والا کر لیں، 2400، یہ 3000 والا کس کے لیے کیا؟ لیکن کہتے یہ ہیں کہ اس کے کمپیوٹر ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ کسی وقت اسرائیل کو اس کی تھریٹ بھی دی جا چکی ہے جب اس نے کوئی پروگرام بنایا تھا اس کا، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی کوئی ناپ تول کے ہی پروگرام چینج کیا ہوگا کہ ہاں کچھ ہے۔ داؤد کا گوپیا جو ہے وہ طالوت کا بھیجا پھاڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔